السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 26 ہے۔ سبب غنا ہم نے 25 سن لیے۔ اگلا سبب غنا بھی ایک ایسا سبب ہے جس کے بارے میں روایات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کسی اور کے لیے ہمارے علم کے مطابق استعمال نہیں ہوا۔ سبب غنا نمبر 26 ہے گھر والوں کا آپس میں جوڑ اور محبت سے رہنا۔ گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں جڑ کر رہیں، محبت سے رہیں۔ بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، آپس میں مل جل کر رہیں۔ گھر میں اگر زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو آپس میں جڑ کر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ تو ایسے گھر والوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ایک لفظ آیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب گھر والے آپس میں جڑ کر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق کو بہا دیتے ہیں، رزق کو جاری کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے جو گھر والے آپس میں جڑ کر رہیں ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ وہ محتاج ہوں۔ ساتھ رہ رہے ہیں چاہے دو لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے کی جانی بدنی سپورٹ تعاون خیال کریں، اسے جوڑ کہتے ہیں۔ توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ گھروں میں توڑ ہے وہ کیسے ختم ہوگا اور جوڑ میں کیسے تبدیل ہوگا کہ یہ دروازہ کھلے؟ اور اگر پہلے سے جوڑ ہے تو یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ ایک علم ہے، یہ علماء سے سیکھیں، ہمیں سیکھنا ہوگا علماء سے۔ یہاں اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے کہ گھر والوں کے دل کیسے جوڑے جائیں، یا اگر پہلے سے جوڑ ہے تو ان کو مضبوط کیسے کیا جائے۔ یہ ہمیں خود سے سیکھنا ہے۔ ساتھ رہتے ہوئے کوئی ناخوشگوار بات ہو اسے برداشت کرنا۔ کوئی بھائی کمزور ہو، ساتھ والا کمائی میں زیادہ تیز نہ ہو، آپ اس کی سپورٹ کریں، مکمل سپورٹ کریں، کبھی تانا نہ دیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے جو یہاں کی جاتی ہے، سب سے چھوٹا گھر بنتا ہے میاں اور بیوی سے، صرف دو ہی رہتے ہوں ایک کمرے میں، یہ بھی ایک گھر ہے۔ اگر یہی آپس میں جوڑ سے رہیں اور محبت سے رہیں تو یہ دو بھی یہ دروازہ کھلوا سکتے ہیں۔ باقی گھر والوں کے ساتھ نہ بھی اگر بنے لیکن میاں بیوی آپس میں جوڑ اور محبت سے رہیں تو دونوں کے لیے یہ دروازہ کھل سکتا ہے ان کے کمرے کی حد تک۔ تو یہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے میاں بیوی۔ کچھ پوائنٹ ذکر کیے جاتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں، یہ خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ کہ اہلیہ سے باتیں کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، یعنی ایسا کوئی وقت نکالیں جس میں آپ اپنی اہلیہ سے، بیوی سے صرف باتیں کریں۔ یہ جو باتیں ہوں گی نا، وہ آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں بلکہ اہلیہ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی کے ذہنی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ موضوع کا انتخاب کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی لیول کتنا اونچا تھا۔ سیاسی نظام، عسکری نظام، قیامت کے احوال کی خبریں دے رہے ہیں، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی زوجہ کو کہانیاں سناتے تھے۔ اہلیہ سے ان کے ذہنی لیول کے مطابق ہمارا کیا لیول، ہماری کیا مصروفیات ان کے سامنے، تو ہم اپنے لیول سے نیچے آ جائیں، کاروبار اور جاب سے نکل کر اہلیہ کے ذہنی لیول پر آ کر باتیں کریں، تب یہ حق ادا ہوگا۔ صرف کھانا، کپڑا، رہائش ہی اس کا حق نہیں ہے، اس سے باتیں کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اس کی لائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر دیں،
عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب وہ کوئی چیز خرید کر لاتی ہیں تو بتانا چاہتی ہیں، تو دیکھ لیں، مصروفیات کا بہانہ نہ کریں، دیکھ لیں اور تعریف کر دیں۔ یہ باتیں کرتے وقت آپ ایک دشمن سے ہوشیار رہیے گا، موبائل فون۔ جیسا کہ آپ نے ٹائم دینے کا ارادہ کیا روزانہ 10 منٹ، تو موبائل آپ کے کوالٹی آف ٹائم کو خراب کر دے گا۔ یہ باتیں کرنا گاڑی میں بیٹھ کر نہ ہو، گاڑی سفر کے لیے ہوتی ہے، اس کی ساخت ہی ایسی نہیں کہ اس میں بیٹھ کر باتیں کی جائیں۔ بات آمنے سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے، فیس ٹو فیس، دسترخوان پر بیٹھ کر نہ ہو، بستر پر لیٹ کر نہ ہو، ویسے بھی لیٹ کر باتیں کرنا منع ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کا ٹائم نکالیں۔ دوسرا پوائنٹ، اہلیہ کو کچھ ایسے پیسے لازمی دے دیں جو اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، جس کا کوئی سوال نہ ہو، وہ جہاں دل چاہے خرچ کرے، ان پیسوں کا کوئی حساب نہ ہو۔ ایک مقدار سیٹ کر لیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ پوائنٹ نمبر 3، اہلیہ کی کڑوی باتوں پر صبر کرنا۔ اہلیہ کے شکوے شکایات سنیں خاموشی کے ساتھ۔ آپ کے علاوہ وہ اگر کسی سے کرے گی تو فساد جنم لے گا، اور آپ سے کرے گی تو فساد ختم ہوگا۔ اور آپ تو حق ادا کر رہے ہیں، کوئی بڑا احسان نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے کسی قریبی کی شکایت کرے، بالکل کر سکتی ہے، آپ کو سننا پڑے گا، روکیں مت۔ پوائنٹ نمبر 4، والدہ اگر ساتھ ہیں تو اہلیہ کے درجے کو بھی بڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا درجہ اور مقام اونچا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اہلیہ کا مرتبہ اور درجہ بھی کم نہیں ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ دونوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے، کسی کو کم تر نہ سمجھیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہ سمجھیں، اہلیہ کے مقام کو بھی بڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔